السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا آخری درس ہے کتاب الطہارہ کے حوالے سے۔ تو آج کے اس درس میں مسلمان ماؤں بہنوں کے مسائل کے متعلق، ان کے خصوصی مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وہ ہے حیض، نفاس اور استحاضہ کے بارے میں۔ حیض یعنی وہ خون جو ایک مسلمان بالغہ عورت کو مہینے میں کچھ ایام، کچھ مخصوص ایام جو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور نفاس سے مراد وہ خون جو عورتوں کو ولادت کے وقت جو ہے خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اور استحاضہ وہ خون جو حیض بھی نہیں ہے، نفاس بھی نہیں ہے، ایک بیماری کی وجہ سے یا کہیں رحم وغیرہ میں رگ پھٹنے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ حیض اور نفاس کا حکم ایک جیسا ہے، جبکہ استحاضہ کا حکم الگ ہے۔ حیض اور نفاس کے دوران نماز وغیرہ پڑھنا، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ آگے آ جائے گی۔ اور استحاضہ میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات بھی قائم کرے گی۔ بہرحال یہ مسائل تفصیلاً ہم ابھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو ایک بالغہ عورت کو فطرتی طور پر مہینے میں کچھ ایام خون جاری ہوتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور اس دوران کچھ اہم مسائل بھی ہے، احکام بھی ہے۔ ان سے پہلے ہم حیض کے جو ابتدائی ایام ہیں اور کب ختم ہوتا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یعنی حیض کے لیے کم از کم کتنا دن ہے، کتنا دن حیض آتا ہے، خون آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا دن شمار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حیض کے لیے کم از کم دن یا زیادہ سے زیادہ دن کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم، فقہاء، علماء وہ حیض کے ابتدائی ایام کے حوالے سے اور زیادہ ایام کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، تاہم اس کو یعنی کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو معاملہ ہے وہ عرف پر محمول ہوگا۔
عمومی طور پر عورتوں کو کتنے ایام حیض آتے ہیں اس پر محمول کیا جائے گا. کسی کو 6، کسی کو 7، کسی کو 8، کسی کو 10، اس طرح مختلف ایام ہوتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ عموماً عورت کو حیض کے جو ایام جاری رہتے ہیں وہ سیدتنا حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ 7 دن عورتوں کے لیے حیض کا خون آتا ہے. بہرحال یہ کم از کم کتنا، زیادہ سے زیادہ کتنا، اس حوالے سے حیض کب سے شروع ہوتا ہے عورت کو اور کب ختم ہوتا ہے حیض کا خون، اس حوالے سے فقہاء اور علماء کرام نے دلائل کی روشنی میں یہ ذکر کیا ہے کہ عورت کو کم از کم حیض یعنی عورت کو جو شروع جو حیض جاری ہوتا ہے وہ اس کی عمر 9 سال کی عمر میں حیض کا خون جاری ہوتا ہے عموماً، اور کبھی اس سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن 9 سال کی عمر میں اگر خون جاری ہو جائے تو یہ حیض شمار ہوگا. اور اس سے پہلے اگر یعنی خون جاری ہو جائے 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا. کیونکہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اذا بلغت المرأة 50 سنہ، ان کی روایت ہے اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت بن جاتی ہے. یعنی 9 سال کی عمر میں اس سے خون، حیض کا خون جاری ہو سکتا ہے. اور اگر اس سے دیر بھی ہو جائے تو پھر اس کی جو آخری انتہا ہے وہ 15 سال ہے. 15 سال کے بعد بھی اگر خون جاری نہ ہو جائے بعض عورتوں کو تو وہ بالغ ہو چکی ہے. اور بلوغت کے حوالے سے کچھ اور بھی علامات ہیں. اگر کچھ اور علامات پہلے ظاہر نہ ہو جائے، جس طرح کی شہوت کا آنا، اسی طرح جو ہے چھاتی وغیرہ کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح زیر ناف کا اگنا، یہ اگر 15 سال سے پہلے ظاہر ہو جائے یا حیض کا خون آ جائے تو وہ عورت جو ہے بالغہ ہو گئی ہے. اگر یہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائے تو عورت کی جو آخری عمر ہے حیض بالغ ہونے کی وہ 15 سال ہے. یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہی آخری جو عمر ہے وہ یہ ہے. اگر اس سے پہلے بھی بلوغت کے کچھ علامتیں ظاہر ہو جائے، کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے علامتوں میں سے کوئی علامت، تو گویا کہ وہ عورت بالغہ ہو چکی ہے. جی ہاں. اور جو انتہا آخری جو وقت ہے، یعنی عورت کتنی عمر تک اس کو حیض جاری، یعنی کتنی عمر تک اس کو حیض آ سکتا ہے، حیض کا خون آ سکتا ہے، اس حوالے سے اہل علم نے سیدتنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قول کے مطابق جو ہے 50 سال تک عورت کو حیض کا خون جاری رہ سکتا ہے، یعنی آ سکتا ہے. اس حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول، ایک اور قول یہ بھی ہے اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحیض، جب عورت کی عمر 50 سال کی ہو جائے تو وہ حیض کی جو خون ہے، حیض کی جو حد ہے اس سے وہ نکل گئی ہے. اب اس کے بعد خون آ جائے تو وہ حیض کا خون نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ استحاضہ کے حکم میں ہوگا. اور عموماً عورتوں کو حیض کے حوالے سے کتنے ایام حیض آتے ہیں،
کتنا ایام تک حیض جاری رہتا ہے، خون آتا ہے مہینے میں، اس حوالے سے کم از کم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کے بارے میں بعض اہل علم نے عورت کو دیکھنے کو کہا۔ عورت میں عموماً اس معاشرے میں عورتوں کا، اس قبیلے کی عورتوں کا جو ہے خون کتنے دن تک آتا ہے اس کو دیکھا جائے، بعض نے یہ کہا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، جس میں نبی علیہ السلام نے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ 6 دن یا 7 دن تک حیض کا جو ہے حیض کے لیے بیٹھی رہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، تحیضی فی علم اللہ 6 ایام او 7 ثم اغتسلی وصلی 24 یوما او 23 یوما کما یحیض النساء ویطہرن لمیقات حیضہن وطہرہن، او کما قال علیہ السلام۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یعنی حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ خون زیادہ بہتا ہے، خون زیادہ نکلتا ہے، یہ شکایت لے کر، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے علم کے مطابق، یعنی جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہو اس کے حساب سے، یہ 6 دن یا 7 دن تم حیض شمار کر کے بیٹھی رہے، پھر اس کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد تو غسل کر اور نماز پڑھ 24 دن مہینے میں، یعنی اس کو اگر 6 دن شمار کرے، یا 23 دن یعنی 23 دن جو ہے وہ حیض کے ایام سے خالی طہر کے ایام شمار کرے، اور 23 دن نماز پڑھے، یا 24 یا 23، یعنی تو یہ دن حیض سے پاک شمار کر کے نماز پڑھے، باقی 6 دن یا 7 دن حیض شمار کرے۔ تو اس میں علماء کا موقف یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 دن وہ بیٹھی رہے، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ تو یہ ہوا عموماً حیض کے کتنے ایام رہتے ہیں۔ حیض کی وجہ سے بعض اعمال حرام ہو جاتا ہے انسان پر، ان میں سے حیض اور نفاس دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، حیض کا بھی اور نفاس کے وقت بھی۔ حیض کے وقت اور نفاس کے وقت کچھ اعمال حرام ہو جاتے ہیں، کرنا جائز نہیں، کچھ اعمال کے، ان میں سے ایک ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا کہ لوگوں سے الگ رہو، عورتوں سے تم الگ رہو، یعنی اپنی بیویوں سے تم الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ قریب نہ جاؤ سے مراد یہ ہے یہاں پر ازدواجی تعلقات قائم مت کرو، کیونکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو جب حیض آ رہا ہو تو شوہروں کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم عورتوں کے ساتھ سب کچھ کرو سوائے ہم بستری کے، ازدواجی تعلقات کے، ازدواجی تعلقات مت کریں، یہ فرمایا۔ تو ازدواجی تعلقات قائم کرنا حیض کے دوران یا نفاس کے دوران جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز
حیض کے دوران یا نفاس کے دوران طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، ایسے ہی جو ہے جب غصہ آ جاتا ہے تو فوراً طلاق دے دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں تو نبی علیہ السلام نے یعنی سخت لہجے میں نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مرہ فلیراجعھا، کہ ان سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ حیض کے ایام میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح نفاس کے ایام میں بھی۔ تیسرا عمل جو جائز نہیں ہے حیض کے ایام یا نفاس کے ایام میں، نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ، جب حیض آ جائے تو نماز کو ترک کر دو، چھوڑ دو، یہ فرمایا۔ اسی طرح چوتھی چیز حیض یا نفاس کے ایام میں کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس احداکن اذا حاضت لم تصم ولم تصلی، جب نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم عقل کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے ناقص ہو، تو عورتوں نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینی لحاظ سے تم ناقص ہو وہ اس لیے کہ جب حیض آ جاتا ہے مہینے میں کچھ دن کے لیے تو اس دن وہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی، اس کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ دین میں یعنی کمی ہونے کی علامت ہے، یہ فرمایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کے ایام میں روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو عورت کے لیے حیض یا نفاس کے دوران کرنا جائز نہیں ہے، پانچویں عمل، وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ بیت اللہ کا طواف حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب ان کو حیض آیا تھا عمرہ کرتے ہوئے، تو حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، فرمایا کہ جو حاجی کرتے ہیں حج کے ایام میں وہ سب کر لے حج کے ایام میں، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، بیت اللہ کے طواف مت کرے جب تک تو پاک نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں بیت اللہ کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر اس عورت کو قرآن پاک جو یاد کیا ہوا قرآن پاک جو قرآنی آیات ہے وہ اگر بھولنے کا خطرہ ہو تو وہ دہرا سکتی ہے، بعض اہل علم کا موقف یہ ہے، تاہم اس سے اجتناب کرے تو اچھا ہے۔ اسی طرح حیض یا نفاس کے ایام میں مصحف کو ہاتھ لگانا اور مصحف کے اندر جو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے ان پہ ہاتھ رکھنا حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں
یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو یعنی وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہے، یعنی جو پاک ہو وہ ہاتھ لگائے، الا المطہرون، وہ پاک کیے گئے، یعنی پاکی کی حالت میں ہاتھ لگایا جائے۔ اور آٹھویں چیز جو جائز نہیں ہے حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں، وہ ہے مسجد میں داخل ہونا اور اس میں بیٹھنا۔ مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اگرچہ اس میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، وہ حدیث یہ ہے، فرمایا لا احل المسجد لجنب ولا حائض، میں مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا کسی جنوبی شخص کے لیے، جنابت والے شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، یا کسی حائضہ عورت کے لیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوران حیض مسجد کے اندر بیٹھنا جائز نہیں، لیکن اگر مسجد کراس کرنا ہو اور کوئی متبادل راستہ نہ ہو، یا متبادل راستہ بہت دور پڑتا ہو اور مسجد کراس کر کے دوسری سائڈ پہ نکلنا ہو، تو وہ عورت جو ہے اس حالت میں اگر ضرورت ہو تو وہ اس حالت میں مسجد کے بیچ سے کراس کر کے آگے نکل سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حیض بعض چیزوں کو لازم کر دیتا ہے، یعنی جس کے ذریعے مسائل کی تحدید ہوتی ہے، مسائل کو اس کو جو ہے مقرر کیا جاتا ہے، مسائل کی حد بندی کی جاتی ہے حیض کے ذریعے، بعض چیزیں لازم آتی ہے۔ مطلب پہلی چیز حیض کی وجہ سے جو لازم آتی ہے حیض کی وجہ سے بعض چیزیں لازم آتی ہے، بعض اعمال، ان میں سے پہلا عمل جب عورت کو حیض آتا ہے اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فیها ثم اغتسلی وصلی، فرمایا کہ نماز کو چھوڑو ان ایام کے برابر جن کے لیے تجھے پہلے یعنی مہینوں میں جن ایام میں حیض آتا تھا اس کے حساب سے ایام کو چھوڑ دے، دنوں کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد غسل کر تم اور اس کے بعد نماز پڑھ، تو اس میں غسل کا حکم دیا گیا۔ تو پہلا جو عمل لازم آتا ہے وہ غسل ہے۔ دوسرا جو عمل اس سے ثابت ہوتا ہے حیض سے، وہ ہے عورت بالغ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت حیض کا آنا ہے۔ اگر حیض آنا شروع ہوا 15 سال سے پہلے 14 سال میں، 13 سال میں، 12 سال میں، 11 سال میں، 10 سال میں، 9 سال میں، جب بھی حیض آ گیا، خون جاری ہوا، تو سمجھ لے کہ وہ عورت جو ہے بالغ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا دوپٹے کے بغیر، یعنی سر کو پورا دوپٹہ پہن کر ڈھانپ لے پھر نماز پڑھے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے صلاۃ حائض، کسی حائضہ عورت کا، حائض سے مراد یہاں پر بالغ ہے، بالغہ عورت کی نماز، کیونکہ حیض بلوغت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو حیض سے یہ عمل بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت بالغ ہو چکی ہے۔ اسی طرح حیض کے ذریعے عورت کی عدت معلوم کی جاتی ہے،
اگر مطلقہ عورت ہے، عورت کو طلاق دی گئی ہے، حیض والا اس کو یعنی ماہواری والی عورت ہے، حیض والی عورت ہے، طلاق دی گئی تو وہ عدت گزارے گی 3 حیض تک راجح قول کے مطابق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور وہ طلاق شدہ عورتیں وہ عدت میں بیٹھے انتظار کرتی رہے 3 قُرُوءٍ 3 حیض تک۔ تو حیض کے ذریعے عورت کی عدت معلوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح حیض کے ذریعے عورت پر یہ بھی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ جب حیض آتا ہے تو اس عورت کا رحم خالی ہے، یعنی وہ حاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حاملہ ہوتی تو حیض نہ آتا۔ اب حیض آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت جو ہے وہ حمل سے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نفاس کے بارے میں، نفاس کی مدت کے حوالے سے۔ باقی حکم جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا بھی ہے، جی ہاں، لیکن نفاس اور حیض کی جو مدت ہے اس میں فرق ہے۔ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نفاس کے لیے کم از کم دن جو ہے کوئی حد نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، اور آگے مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، یعنی نفاس وہ خون جو عورت کو ولادت کے وقت جو ہے جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ نفاس کی جو مدت ہے اس میں راجح قول کے مطابق یہ 40 دن تک ہے۔ 40 دن تک اگر عورت کو خون آتا رہے ولادت کے بعد تو 40 دن تک اس کو نفاس شمار کیا جائے گا۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو اس کو نفاس اب نہیں کہا جائے گا، اس کو استحاضہ کہا جائے گا، اور وہ عورت نماز بھی پڑھے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی رکھے گی، جی ہاں، اور ازدواجی تعلقات بھی اس کے لیے جائز ہوگی اپنے شوہر سے۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے وہ ہے، ایک تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ فرماتی ہے کانت النفساء علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجلس 40 یوما، یعنی نفاس والی عورتیں نبی علیہ السلام کے دور میں 40 دن تک وہ بیٹھی رہتی تھی، نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تھی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اگرچہ یہ کہا ہے کہ یہ موقوفاً ضعیف ہے، تاہم اس کی دلیل ایک اور بھی ہے جس میں امام ترمذی نے یہ کہا ہے اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر ان کے بعد والے جو علماء ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، فقہاء، علماء رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نفاس والی عورت وہ نماز چھوڑے گی 40 دن تک، اللہ مگر یہ کہ وہ عورت
طہر دیکھ لے، یعنی خون بند ہو جائے 40 دن سے پہلے، اگر نفاس کا خون بند ہو جائے 40 دن سے پہلے تو وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اب اس کے بعد جو ابھی جو ہم نے بیان کیا تھا حیض کے حوالے سے، نفاس کے حوالے سے، باقی جو احکام ہے نفاس کا وہ حیض جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں استحاضہ کے بارے میں۔ بہت ساری عورتوں کو بیماری کی وجہ سے اور آج کل کے کچھ غذائیات کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، کھانوں کی وجہ سے، عورتوں کے یا کچھ دوائیوں اور گولیوں کی وجہ سے عورتوں کے لیے جو یعنی ان کے رحم میں جو سسٹم ہے خون آنے کا، مہینے میں 6 دن یا 7 دن یا 5 دن یا 4 دن جو بھی ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ سسٹم بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، اس کا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور کبھی مہینے میں یعنی کئی دن آ رہا ہوتا ہے، کبھی پہلے بند ہو جاتا ہے، اس طرح پریشانیاں ہوتی ہے بہرحال۔ اب ایک خون ہے عورت کو جو آتا ہے وہ ہے دم استحاضہ۔ استحاضہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے خون زیادہ نکل آ جاتا ہے عورت سے۔ اب وہ خون اگر جاری رہے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو نماز بھی پڑھ لینی چاہیے اس حالت میں، روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، اور وہ طواف بھی کر سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اور مصحف شریف کو جو ہے جس میں قرآن آیت لکھی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اور اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتی ہے۔ تو یہ استحاضہ ہے، یعنی استحاضہ کے لیے کوئی شرعی حکم اس پہ جو ہے ایسا لاگو نہیں ہوگا کہ وہ نہ کرے، اس دوران نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس دوران نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، باقی جتنے بھی وہ معاملات زندگی میں جو عبادات کی جاتی ہے وہ سب وہ کر لے گی۔ لیکن اب استحاضہ کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا کیا ہے۔ یہ اصل میں رحم میں کوئی رگ وغیرہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون کا دوران یا خون مسلسل بہتا رہتا ہے عورت سے، یا جو میں نے بتایا آج کل کی خوراک کی وجہ سے یا بعض دوائیوں کی وجہ سے بھی یہ یعنی اس سسٹم میں گڑبڑ ہو جاتا ہے اور خون جاری رہتا ہے۔ تو استحاضہ کے دوران عورت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور طواف بھی کرے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی، قرآن آیات کو ہاتھ بھی لگائے گی، طواف بھی کرے گی، اس میں کوئی کسی قسم کا بھی کوئی منع نہیں ہے، اور اپنے شوہر سے ازدواجی تعلقات بھی قائم کرے گی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں حیض کے ایام میں اور نفاس کے ایام میں جائز نہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ عورت کو استحاضہ کی جو حالات ہے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ استحاضہ ہے اور یہ حیض ہے۔ حیض میں یہ تمام جو اعمال ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن استحاضہ میں یہ تمام اعمال یہ سب کر سکتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنا فرض ہے اس حالت میں بھی، استحاضہ کی حالت میں بھی روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ اگر رمضان میں اس طرح خون آ جائے تو استحاضہ کا۔ استحاضہ کے حوالے سے اب استحاضہ اور حیض میں کیسا فرق کیا جائے، اس حوالے سے اہل علم نے، فقہاء کرام نے 3 حالات بیان کیے ہیں، 3 حالات۔ ایک یہ ہے کہ عورت کو معلوم ہے کہ مہینے میں 5 دن مثلا اس کو حیض آتا ہے، اس کی عادت ہی یہی ہے، پھر کسی وقت ایسا ہوا
کہ مہینے میں 5 دن سے زیادہ خون آنا شروع ہوا، اب وہ اپنے سابقہ ایام کے حساب سے جو جن ایام میں حیض آتے تھے 5 دن، تو وہ 5 دن حیض شمار کرے گی، اس کے بعد بھی خون جاری رہے تو اس کو استحاضہ شمار کرے گا۔ 5 دن کے بعد وہ غسل کرے گی، غسل کر کے وہ نماز پڑھ لے گی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے کہا نبی علیہ السلام نے، امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وصلی۔ نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ان کو خون زیادہ آنا شروع ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، اس ایام کے مقدار جو تجھے پہلے حیض روکتا تھا، حیض کا خون تجھے روکتا تھا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، تو ان ایام کے حساب سے تو بیٹھی رہو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، پھر اس کے بعد تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا قدر ما کانت تحبسک حیضتک، یعنی ان ایام کے برابر پہلے جو تجھے وہ ایام، ان ایام میں جب حیض آتا تھا تو تجھے روک کے رکھتا تھا نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے، تو ان ایام کے حساب سے تم اپنے آپ کو روک کے رکھو، ٹھہرو، انتظار کرو، پھر اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو اپنے جو ایام معلوم ہے کہ اس کو مہینے میں 5 دن حیض آتا ہے مثلا، تو وہ باقی اگر کسی مہینے میں یہ ہو جائے 5 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ 5 دن کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی، اگرچہ خون جاری رہے، چونکہ اس کو اپنے دن کے بارے میں معلوم ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، 5 دن حیض کے ایام تھے، لیکن 3 دن کے بعد خون بند ہو گیا، خون نہیں آ رہا، تو کیا وہ عورت 5 دن تک انتظار کرے گی، یا 3 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو بند ہونے سے اب وہ نماز پڑھے گی غسل کر کے؟ تو اس صورت میں وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اب تو حیض پاک ہو چکا ہے، اب حیض سے پاک ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پانی نکل آ جاتا ہے، تو کوئی سفید پانی نکلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب حیض ختم ہو گیا ہے، بند ہوا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم گزر گیا، اب حیض نہیں آیا، اب جگہ جو ہے بالکل سوکھ گیا، اب وہاں پر خون کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، تو اس صورت میں بھی وہ عورت غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ بہرحال کسی عورت کا جو معمول ہے مہینے میں 5 دن حیض آنے کا، لیکن 3 دن آنے کے بعد اگر حیض بند ہو جائے تو وہ 5 دن تک انتظار نہیں کرے گی، بلکہ وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گی۔ اور اگر 5 دن سے زیادہ ہو جائے، خون جاری رہے، اس کا معمول اس کو معلوم ہے کہ میرا معمول جو ہے وہ 5 دن ہے، تو وہ 5 دن کے بعد باقی ایام میں وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گی، اگرچہ وہ خون جاری رہے۔
تو باقی جو خون ہے اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ جی ہاں، اس کے بعد دوسری حالت، عورت کو اپنے ایام کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، ایام کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن وہ عورت خون پہچان سکتی ہے، چونکہ حیض کا جو خون ہے، علماء فقہاء اہل علم ان کا جو ہے مطلب یہ قول موجود ہے اور یہ درست ہے کہ حیض کا خون اور استحاضہ کا خون اس میں فرق ہوتا ہے، عموماً فرق ہوتا ہے۔ حیض کا خون عموماً کالا ہوتا ہے، کالا کلر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ استحاضہ جو ہے کا خون عموماً لال ہوتا ہے بالکل، اور حیض کا خون وہ عموماً گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ گاڑھا نہیں ہوتا بلکہ وہ پتلا ہوتا ہے، بلکہ وہ خون جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور حیض کا خون زیادہ بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون زیادہ بدبودار نہیں ہوتا۔ تو یہ تین تقریباً علامات سے پہچانے جاتے ہیں حیض اور استحاضہ کے درمیان۔ تو ان میں سے ایک علامت بھی سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حیض ہے اور یہ استحاضہ ہے۔ تو اگر عورت کو ایام کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر وہ اس خون پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کر کے دیکھے کہ وہ کالے کی طرف مائل ہے یا لال ہے، لال ہے۔ اگر کالے کی طرف مائل ہے تو پھر وہ حیض ہے۔ اسی طرح وہ خون زیادہ گاڑھا ہے یا پتلا ہے، اگر گاڑھا ہے تو وہ حیض ہے، پتلا ہے تو پھر وہ استحاضہ ہے۔ اور اسی طرح اس خون میں جو ہے وہ خون حیض کا، اگر اس میں بدبو زیادہ ہے تو وہ حیض کا خون ہے، اگر اس میں بدبو کم ہے یا ہے ہی نہیں تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اس طریقے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ایام پتہ نہ ہو تو خون کی صفت کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ حیض ہے، یہ استحاضہ ہے۔ حیض میں نماز روزہ وغیرہ نہ پڑھے، جائز نہیں۔ اگر وہ استحاضہ ہے تو پھر یہ تمام چیزیں جائز ہیں، بلکہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ رمضان میں اگر اس طرح کا خون جاری ہو جائے، استحاضہ کا خون ہو، تو رمضان میں روزہ رکھنا بھی فرض ہے اس عورت پر، باقی اعمال بھی جائز ہے۔ تیسری حالت ہے کہ وہ اس عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ دن کے بارے میں اس کو معلوم ہے، نہ اس خون کے کلر یا اس کے بدبو یا اس کے جو ہے گاڑھا ہونے یا پتلا ہونے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس عورت کو۔ ایک ہی جیسا شکل نظر آ رہا ہے۔ ایام بھی پتہ نہیں ہے اس عورت کو کہ کتنے ایام حیض آتا تھا۔ تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے اگر یہ پتہ نہ چلے تو وہ عورت 7 دن تک وہ حیض شمار کرے، 7 دن تک۔ اگر جی بعض اہل علم نے کچھ اور اقوال بھی کہا ہے، کسی نے 10 کہا، کسی نے 15 کہا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں پیارے نبی علیہ السلام نے حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا تھا وہ یہی ہے کہ وہ 7 دن تک انتظار کرے گی، 7 دن تک انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ جب حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب کہا کہ حیض کا خون یعنی مطلب خون جو ہے وہ زیادہ جاری رہتا ہے، زیادہ خون نکلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، تو اس وقت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 6 دن یا 7 دن تو انتظار کر، اور 6 دن یا 7 دن انتظار کر کے اس کے بعد تو غسل کر، اور غسل کر کے نماز پڑھ. یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ 6 دن یا اس سے زیادہ جو 7 دن، جو نبی علیہ السلام نے 7 دن جو کہا ہے، 7 دن کے حساب سے وہ انتظار کرے گی. اور انتظار کر کے اس کے بعد بھی اگر حیض کا خون جاری رہا تو اس صورت میں وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحیضی فی علم اللہ 6 ایام او 7، یعنی 6 دن یا 7 دن جو ہے اس کو تم حیض شمار کر اللہ کے علم میں، اللہ کی تقدیر میں، اور پھر اس کے بعد تو غسل کر اور نماز پڑھ. تو زیادہ سے زیادہ 7 دن وہ انتظار کرے. 7 دن انتظار کرنے کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے. یہ ہوا اگر ایک عورت کو مسلسل خون آتا رہتا ہے استحاضہ. اب استحاضہ اور حیض میں کیسے فرق کیا جائے؟ تو یہ 3 چیزیں، یا اس کے ایام معلوم ہوں گے تو وہ ایام معلومہ مقررہ جو ایام ہے اس پر اسی کو جو ہے بنیاد بنا کر بعد میں بھی اگر اس طرح کے خون جاری رہے، مقررہ ایام سے زیادہ بھی آ جائے تو پھر وہ مقررہ ایام تک انتظار کرے. اس کے بعد خون اگر جاری رہے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، شروع کرے. یا اس کو مقررہ ایام کے بارے میں معلوم نہیں ہے لیکن وہ فرق کر سکتی ہے حیض اور استحاضہ کے درمیان، گاڑھا ہے یا پتلا ہے، اور اس کلر کے حساب سے زیادہ یعنی بلیک کی طرف مائل ہے، کالے کی طرف مائل ہے، یا لال ہے، زیادہ لال ہے. تو اس طریقے سے بلیک ہے تو حیض ہے اور لال ہے تو استحاضہ. یا اسی طرح بدبو اگر زیادہ ہے تو پھر وہ حیض کا خون ہے، اور بدبو اگر نہیں ہے یا کم ہے بہت تو وہ استحاضے کا خون. تو اس طریقے سے وہ فرق کر سکتی ہے اگر، تو اس طریقے سے فرق کر لے. اگر یہ بھی معلوم نہیں، ایام بھی معلوم نہیں اس کو، اور وہ فرق بھی نہیں کر سکتی، تو وہ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک انتظار کرے. اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے. اگرچہ بعض فقہا نے 10 دن تک، بعض نے 15 دن تک جو ہے انتظار کرنے کو کہا، لیکن یہی زیادہ اولا ہے، یہی زیادہ بہتر ہے. یہ ہوا استحاضے کے بارے میں کچھ مسائل. اب استحاضہ والی عورت جو ہے وہ نماز کس طرح پڑھے؟ خون بھی بہ رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے، اب وہ نماز کس طرح پڑھے؟ اس کے لیے نماز پڑھنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے 2 طریقے بتائے. ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے استنجا کرے اور وضو کرے، نماز پڑھے. ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لے. ایک طریقہ یہ ہے استحاضہ والی عورت کے لیے. دوسرا طریقہ یہ بتایا نبی علیہ السلام نے کہ 2 نماز کو جمع کر لے. ظہر عصر کو ایک وقت میں پڑھ لے، مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں پڑھ لے، اور فجر کو ایک وقت میں پڑھ لے. لیکن ظہر عصر کو پڑھنے سے جمع کرتے وقت جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرے، پھر ظہر عصر کی نماز پڑھ لے. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے وقت جو پہلے غسل کرے، وضو کرے، پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھے. اور فجر کی نماز کے لیے غسل کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ لے. یعنی دن میں 3 مرتبہ غسل کرے، اور 5 وقت کی نماز کو ظہر عصر کو ایک ٹائم پہ، مغرب عشاء کو ایک ٹائم پہ جمع کر کے نماز پڑھے، اور فجر کو اپنے ٹائم پہ. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ ہر نماز کے لیے استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، یہ زیادہ آسان ہے، تو یہ اپنا لیں، تو یہی کافی ہے. تو یہ ہوئے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام اور مسائل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
ان احکام اور مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے محرمات سے بچ کے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، پڑھایا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے، اور آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ایک بہترین ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کو صدقہ جاریہ کر دے میری طرف سے، اور جو منتظمین ہے الرحمہ کی طرف سے، تو ان کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم کا اور صدقہ جاریہ کا سبب بنا دے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ